ایک دور تک پھیلے ہوئے بادشاہ کے شاہی محل میں صبح کا سورج سنہری روشنی پھینکا کرتا تھا۔ وہاں ایک پرنسس رہتی تھی، مہرونیسا، خوبصورت مگر گھمنڈ سے بھرپور۔ سب اس کی بہت عزت کرتے تھے مگر وہ سب کو کچھ بھی نہ سمجھتی تھی، اپنے اہنکار سے بھری ہوئی۔ ہر کوئی اس کے آگے جھکتا پر وہ صرف سب پر غصہ کرتی۔ یہ پھولوں کی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ سب کہتے شہزادی ان کو تھوڑا وقت لگتا ہے، پر مہرونیسا اپنے غصے اور گھمنڈ میں کسی کو کچھ نہ سمجھتی، ہر ایک پر روب جھاڑتی رہتی۔ جہاں سے گزرتی لوگ اس کے آگے سر جھکاتے مگر وہ کسی کو کچھ بھی نہ سمجھتی تھی۔ شہزادی سب پہ ہر وقت غصہ کرتی، سب ڈرتے بھاگتے کام کیا کرتے، تھک جاتے، لیکن شہزادی کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ یہ پھول یہاں کیوں پڑے ہیں؟ یہ کام ایسے کیوں نہیں ہوا؟ یہ ڈریس خراب کیوں کر دیا میرا؟ ہر ایک کو ڈانٹتی رہتی۔ وہ ڈریس غلطی سے اس سے پھٹ گیا تو شہزادی نے اسے اتنا ڈانٹا کہ وہ بیچارہ بھاگ گیا۔ شہزادی سب پہ غصہ کر کر کے سب کو خود سے دور کرتی رہتی تھی۔ سب سرونٹس اس کے خوف سے گھبراتے تھے۔ محل کا ایڈوائزر اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا شہزادی کیا کرتی رہتی ہے۔ شہزادی سب کو اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ سب کام کر کر کے تھک جاتے پر کسی کو بھی ان کے کاموں کا صلہ ہرگز نہ ملتا، اور شہزادی اپنے روب اور دبدبے میں خوش رہتی تھی۔ ایڈوائزر نے بھی کتنی بار اسے سمجھایا پر اس نے کبھی کچھ نہ سمجھا۔ کچن میں بڑے بڑے برتن ابل رہے تھے، سب پریشان ہو رہے تھے کہ جلدی کام کرو، شہزادی آ گئی تو سب کی بہت شامت آ جائے گی۔ اس کے بعد دروازہ زور سے کھلتا ہے اور شہزادی مہرونیسا اندر آ جاتی ہے۔ شہزادی یہ کیا بدبو آ رہی ہے؟ کھانا ابھی تک کیوں تیار نہیں ہوا؟ جی شہزادی بس 2 منٹ۔ اوہ مائی گاڈ، اتنا جلا ہوا کھانا! بیچارہ شیف ڈر جاتا ہے، اس کو خوب ڈانٹ پڑتی ہے۔ شیف گھبرا کے کہتا ہے غلطی ہو گئی شہزادی، پر شہزادی نے کسی کو معاف کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ سب شیف پریشان ہوتے ہیں۔ شہزادی کہتی ہے تم لوگ کسی کام کے نہیں ہو، تم لوگوں کو نکال دیا جائے گا۔ سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہاں ایڈوائزر آتا ہے اور سب ایڈوائزر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں شہزادی سے بچا لیں، ہمیں ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ایڈوائزر شہزادی کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو سختی انسان کو توڑ دیتی ہے، تھوڑا نرم بھی ہونا چاہیے، پر شہزادی کا اہنکار اسے کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر کیے رکھتا ہے۔ جب شہزادی جاتی ہے تو سب شیف تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جہاں شہزادی جاتی ہے وہاں ایک طوفان برپا ہوتا ہے۔ ایڈوائزر یہ سب حالات دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے۔ پھر شہزادی محل کا باغ جو کبھی شہزادی کا فخر ہوتا تھا آج اس کی ضد کی وجہ سے بربادی کا نشان بن گیا۔ وہ جہاں جاتی غصے سے تباہی مچاتی تھی۔ یہ کیا حال بنا دیا ہے تم لوگوں نے؟ ورکر سر جھکا کر خاموش۔ شہزادی گارڈنر کو سوتی ہوئی دیکھتی ہے۔ شہزادی غصے سے چلاتی ہے یہ سونے کی جگہ ہے۔ ایڈوائزر پھر آ کر اسے سمجھاتا ہے کہ بیٹا ہر بات نرمی سے بھی کی جا سکتی ہے، پر شہزادی کہتی ہے آپ کو مجھے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب جانتی ہوں کہ نوکروں کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے، آپ مجھ سے زیادہ سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ سب بیچارے نوکر تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں شہزادی ہم ساری رات کام کرتے ہیں، ہمارا جسم تھک جاتا ہے، پر شہزادی خود اپنے گھمنڈ میں سب کو ڈانٹ کر نکل جاتی ہے۔ پھر ایک رات ایسی آتی ہے، ایک طوفانی رات جہاں ہر طرف طوفان مچا ہوتا ہے۔ شہزادی کہتی ہے لو اب تم بھی آ گئے ہو مجھ سے ڈانٹ کھانے۔ محل ویران، ہر طرف طوفان برپا ہوتا ہے۔ شہزادی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا حال ہو گیا ہے محل کا، ہر طرف گندگی پھیلی ہے، سب سرونٹ اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، سب کمرے خالی، شہزادی اکیلی اپنے غرور کی وجہ سے رہ جاتی ہے، سب صفائی والے برتن بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب انسان اتنا غصہ کرتا ہے تو ہمیشہ اکیلا اور تنہا رہ جاتا ہے۔
एडवाइज़र कहता है, देखा मैंने तुम्हें समझाया था ना, अगर तुम झुकोगी नहीं तो तन्हा रह जाओगी। लेकिन शहज़ादी फिर इग्नोर कर देती है। शहज़ादी को थोड़ा सा खौफ भी आता है तन्हा महल में, पर फिर अपने घमंड से कहती है कि कुछ नहीं होता, मैं तन्हा भी रह सकती हूँ। इतने में क्या होता है कि दरवाज़ा खुलता है और एक बूढ़ी औरत आती है। वो शहज़ादी से कहती है कि थोड़ा सा पानी लेने आई थी मैं। शहज़ादी उसे डांटती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल में घुसने की। वो बूढ़ी औरत एक जादुई औरत होती है। वो कहती है, तुम्हें अभी तक अपने घमंड से निकलने का एहसास नहीं हुआ, तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। और वो शहज़ादी एक गरीब, लाचार, बेबस लड़की में बदल जाती है। उसे अपने किए की सज़ा मिलती है। बूढ़ी औरत ने उसे ये सज़ा इसलिए दी होती है ताकि उसे भी एहसास हो कि गुर्बत में रहने वाले लोगों के क्या हाल होते हैं, उनकी बेबसी कैसी होती है। शहज़ादी को बहुत भूख लगती है, पर महल में कुछ खाने को नहीं होता, ना नौकर होते हैं। एक जलाया हुआ टुकड़ा मिलता है, शहज़ादी से वो खाया नहीं जाता। शहज़ादी आखिरकार पहली बार महल से बाहर निकलती है। जब वो महल से बाहर निकलती है और एक औरत से खाना मांगने जाती है, तो वो औरत भी उसे ऐसे ही ठुकराती है कि जैसे वो लोगों को ठुकराती थी। अब उसका भूख से इतना बुरा हाल होता है कि वो बेहोश होकर गिरने लगती है। एक बूढ़ा आदमी आता है, उसको उठाता है, पर शहज़ादी फिर गिर जाती है। फिर वो बूढ़ा आदमी उसको पानी देता है। शहज़ादी तेज़ी तेज़ी से वो सारा पानी पी जाती है। वो बूढ़ा आदमी उसे शफ़क़त से उसके सर पर हाथ रख कर कहता है, बेटी तुम्हारी ये हालत क्यों है। फिर उसे कुछ खाने को देता है और कहता है कि शायद ये रोटी तुम्हारी किस्मत बदल दे। शहज़ादी जैसे ही वो रोटी का टुकड़ा खाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने ऐसा खाना कभी नहीं खाया था। उसकी आंखों से आंसू का निकलना था कि एक मैजिक हुआ। शायद उसके आंसू उसके लिए वो एहसास थे जो उसे आज तक नहीं हुआ था। और उसके बाद वो अपनी असली हालत में वापस लौट आती है। वो वापस महल में जाती है। उसकी गुर्बत, उसकी बेबसी के आंसुओं ने उसके वापस हुलिये को बदल दिया था। अब वो महल में जाकर हर एक से अच्छे से बात करती है, नौकरों की मदद करती है, फल वगैरह गिर जाए तो उठाने में, और अच्छे से सोचती है कि आज के बाद मैं कभी गरूर नहीं करूँगी, सबको इंसान समझो। और फिर लोगों से आकर कहती है, आज से मेरी रियासत में ना कोई भूखा रहेगा, ना कोई बेइज्जत महसूस करेगा। हर इंसान को उसका दिल और मेहनत के हिसाब से पहचाना जाए, ना कि रंग और रूप के लिहाज से। लोग ज़ोरदार तालियां बजाते हैं, सब खुश होकर मुस्कुराते हैं। शहज़ादी एक छोटी लड़की के गिरते हुए फूल को भी उठाती है। पैलेस किचन हर जगह एक खुशहाली छा जाती है। शहज़ादी सोचती है कि मेरे छोटे से नरमी के अमल से हर तरफ खुशियों की लहर